بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر کے وزیر سیاحت فہیم ربانی صاحب کی رٹ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے. فہیم ربانی صاحب نے جو سیشن عدالت ہے سدرتو کی، ان کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تھے اور آج ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف نہیں دیا. پھر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم نون آزاد کشمیر کے بانی راجہ فاروق قدر خان صاحب نے آج پھر وزیر اعظم چودھری انور اللہ پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور وزیر اعظم کو لانے والوں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس ٹائم آزاد کشمیر، اس کے اوپر سوالات اٹھا ہیں کہ یہ کیوں توجہ نہیں دی جا رہی ہے. پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور اللہ صاحب نے آج جو مظفر آباد کے نوائی علاقے میں مہاجرین کے یعنی کیمپ میں جانا تھا، وہاں جو مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ایک منصوبے کا افتتاح کرنا، سنگ بنیاد رکھنا تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب وہاں نہ جا سکے اور ہم اس بات کریں کہ کیوں نہ جا سکے اور تقریب کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کیوں منتقل یعنی کرنا پڑا. پھر جو اطلاعات یہ ہیں کہ جو وزارت امور کشمیر ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم اس پہ بات کریں کہ واقعہ کوئی ایسی تجویز ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جوائنٹ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے کل اپنا آگامی اجلاس کوٹلی میں طلب کیا ہے. سارے قائدین وہاں پہنچے. پھر دیکھنا ہے کل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے کہ جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے بجلی کے بل بقایا جات کے حوالے سے. تو آغاز کرتے ہیں ہم جو آزاد کشمیر کے وزیر سیاحت جو بلوچ کے نوائی علاقے 4 بیاڑ واقعہ کے حوالے سے جو سیشن جج نے ان کے خلاف مقدمہ درج کا حکم جاری کیا تھا، ان کے خلاف عدالت گئے تھے. نواب عباس صاحب، تو یہ کیا معاملہ ہے اور فہیم ربانی صاحب کیوں ہائی کورٹ گئے اور آج ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. وہ آپ کو یاد ہوگا 4 بیاڑ میں وہ جو انہوں نے ٹورزم فیسٹیول کرایا تھا اور اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی اور اسی میں بعد میں وہ امان اللہ اور سردار شبیر اور یہ لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے اور بلکہ یہ پرچہ کٹوانے گئے تھے. بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ لڑائی جھگڑا تو 4 بیاڑ میں اس جگہ ہوا جہاں میلہ سجا ہوا تھا. واپس فہیم ربانی صاحب کا جب جلوس آ رہا تھا اور بھاگ رہے تھے یا جلوس آ رہا تھا، جو بھی ڈسپرس ہو کر آ رہے تھے، تو راستے میں سردار شبیر اور امان اللہ جب ملے تو ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا. وہاں ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. ظاہر ہے فہیم ربانی صاحب کے پاس گارڈز تھے، انہوں نے ان کو مارا. یہ بندے چلے گئے تھانے میں پرچہ درج کرانے کے لیے، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم دعوت پر، ہم انہی لوگوں کی دعوت پر جا رہے تھے. تو تھانے والوں نے ان کا پرچہ کر کے کاٹ کر ان کو دادری سے دینے کے بجائے انہی کو فہیم ربانی صاحب کے کہنے پر اندر کر دیا. بعد میں آپ کو پتہ ہے پھر ظاہر ہے وہ اندر رہے اور کافی ٹائم جب ڈیڈ لائن دی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے تو ان کی رہائی ہوئی. تو اس کے بعد پھر عدالت میں انہوں نے یہ لوگ عدالت میں چلے جی عدالت میں گئے. انہوں نے کہا جی ہم دادرسی کے لیے جا رہے تھے تو پولیس نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے تو ہمیں انصاف دیں. پلندری کے سیشن کورٹ نے فہیم ربانی صاحب، پلندری کے جو ڈی ایس پی ہیں، ایس پی کا نام شاید ہے میرا، ڈی ایس پی ہیں، ایک انسپیکٹر ہیں اور 14 وہ لوگ ہیں جن میں سے وہ فائرنگ کرنے والے لوگ شامل ہیں، تشدد کیا اور جن کے ہاتھ پہ پسٹل تھا وہ لوگ ہیں، ان کے خلاف پرچہ درج کرنے کو حکم دیا. تو فہیم ربانی صاحب کی گرفتاری ہے تو اس کے بعد کی بات تھی نا، ابھی تو ایف آئی آر ہی کاٹی دیں گے. اس کے خلاف فہیم ربانی صاحب ہائی کورٹ گئے. سردار اعجاز صاحب کی، جسٹس اعجاز صاحب کی سربراہی میں ایک رکنی بینچ بنایا گیا تھا اور آج دونوں طرف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد انہوں نے فہیم ربانی صاحب کا موقف مسترد کر دیا اور انہوں نے سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا پلندری کو اس کو بال رکھا اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ پرچہ کاٹیں ان کے خلاف. اب فہیم ربانی صاحب یہ لوگ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے ریلیف نہ اگر ملا تو الٹیمیٹلی ان کے خلاف پرچہ کٹے گا، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے یا بھی ضمانت لیں گے. یہ 4 بیاڑ جو واقع ہے، ایک تو وزیر اعظم چودھری انور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے زیر جو حکومت ہے ان کی، اس میں آئین قانون کے بالادستی ہے، غریب امیر وزیر عام آدمی برابر ہے. تو سیشن جج حکم جاری کر رہا ہے. یہ اور ایک افسوسناک واقعہ ہوا 4 بیاڑ میں کہ وزیر یا ان کے بس لوگوں نے غریب نہتے لوگوں کو مارا اور ویڈیوز موجود ہیں. ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، اس کے باوجود عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، نہ ان کسی کے خلاف یعنی پرچہ درج ہوا اور بجائے پھر ابھی ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ نے بھی ان کے موقف کو مسترد کر دیا اور حکم جاری کیا کہ پرچہ درج، اور ابھی تک جب ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کسی کا پرچہ درج نہیں ہوا. اس سے پہلے مظفر آباد میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا 13 مئی کے. تو یہ وزیر اعظم صاحب کا موقف اور عملی اقدامات تو یہ تو بہت بڑا اس میں تضاد ہے، کھلا تضاد ہے. رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ جو 22A کی درخواست ہوتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دی جاتی ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر کے لیے جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کی جائے تو وہ نہ جائے. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے اس کے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ 22A کے تحت جو ہے درخواست. ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے، آپ کو یاد ہوگا
کہ جب لاہور جو واقعہ ہوا طاہر القادری صاحب کی سیاسی منہاج القرآن والا واقعہ، اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جی ساری حکومت کے خلاف جو ہے سٹنگ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور ساری ان کے خلاف جو ہے وزراء کے خلاف جو ہے FIR 22A کے تحت درج ہو گیا تھا. تو یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جب آپ اس FIR عدالت حکم دیتی ہے تو تاخیر تو خیر ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو خیر ظاہر ہے، وہ تو یہ ہے نا کہ وہ خود وزیر ہیں، انور الحق صاحب کے ساتھ ہیں. اگر یہی معاملہ جو ہوتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر یہ بمبر میں وزیر اعظم کے کسی مخالف کے خلاف 22A کی درخواست آئی ہوتی تو وہ FIR والا جو ہے وہ باہر ہی کھڑا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت کے باہر، ادھر ہی FIR درج کر کے، یا برنالے میں کرنا وقار نور صاحب کا کوئی مخالف ہوتا تو 1 منٹ میں FIR درج ہو جاتی. تو یہ تو ظاہر حکومت کی جو ہے اتنی لیوریج تو ہوتی ہے وزیر کو کہ وہ کیا جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک اور اس کی کویشمنٹ جو ہے اس میں گئے ہیں تو وہ کویشمنٹ نہیں ہو سکی. جو معزز جج ہیں جیسا سجاد اپنا کیا کہتے ہیں اعجاز صاحب، انہوں نے اس کی وہ خارج کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آئین اور قانون کو جواب دہ ہونے کے لیے جو ہے وہ کورٹ آف لا کا جو ہے اس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. اب FIR درج ہو جائے گی، لیکن ابھی تک FIR جو ہے وہ جب وہ ایک بار جو ہے وہ آپ کو دیکھیں نا کب وہ گئے ہیں، اس کے بعد اس FIR کو اگر معطل بھی نہیں کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ سیشن جج کے فیصلے کو، تو اگر وہ اس کے بعد آج گئے ہیں تو اتنے دن میں FIR درج نہ ہونا آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے یہ سوالیہ نشان ہے. اس سے فہیم ربانی صاحب تو ہے ہی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، اگر یہ FIR جو ہے وزیر اعظم صدر مملکت کے علاوہ جو ہے ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے، باقی ہر شخص کے خلاف جو ہے وہ 22A کے ڈسٹرکٹ سیشن جج کے حکم کے اوپر FIR درج ہو جانی چاہیے تھی. نہ ہونا افسوسناک ہے، اب ڈیفینیٹ ہو جائے گی اس کے اوپر. بھائی صاحب ابھی بات ہے کہ گزشتہ یہ 3-4 روز سے ایک خبر زیر گردش ہے کہ آزاد یعنی جو وزارت امور یعنی حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کفات شہری جو ان کی پالیسی اس کے تحت بہت سی وزارتیں محکوم ختم کیا جا رہا ہے، جس میں وزارت امور کشمیر بھی شامل ہے کہ وزارت امور کشمیر کو شامل کر کے بین صوبائی امور کی جو وزارت ہے وہ اس کا متعلق کر دیا جائے آزاد کشمیر کو. تو یہ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور کیا جو وزارت امور کشمیر ہے جب 1974 کا ایکٹ منظور ہوا تو اس ٹائم یہ طے ہو گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کشمیر کی قیادت کے ساتھ کہ کشمیر کونسل رہے گی اور اب وزارت امور کشمیر کو ہم ختم کرتے ہیں. کیا آپ اس حوالے سے یہ کفیل صاحب یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ وہ وزارت امور کشمیر کو ختم کر کے بین صوبائی وزارت کے ماتحت کرنے، میری رائے یہ ہے، میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اس وزارت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا کام صرف 2 ہیں، آزاد کشمیر کے معاملات کی سپرویژن اور GB کے معاملات کی سپرویژن. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. جب آزاد کشمیر میں اور GB دونوں علاقوں میں کونسلز بنی ہوئی ہیں جن کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان خود ہیں اور 5 وفاقی وزراء شامل ہیں، ایکٹنگ منسٹر کی حیثیت سے وزیر امور کشمیر بھی اس میں بیٹھتے ہیں ظاہر ہے. تو پھر اس وزارت کی کام کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ویسے ہوا یہ تھا کہ 74 کا جب ایکٹ آیا تو اس میں کمیٹی بنے ایک آزاد کشمیر اور پاکستان لوگوں پر مشتمل کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں ایک ہی طرح کا جمہوری نظام ہونا چاہیے. چونکہ آزاد کشمیر میں صدارتی نظام تھا تو پاکستان میں جمہوری پارلیمانی نظام جب بحال ہو گیا تو آزاد کشمیر کے جو 3-4 بڑے لیڈر تھے ان کو اپنے اس سسٹم سے پیچھے ہٹنا یا سرنڈر کرنا انہوں نے اعتراض کر دیا تھا، جن میں سردار عبدالقیوم صاحب شامل تھے، سردار ابراہیم صاحب شامل تھے، KH خورشید شامل تھے، اسکندر یادو، سارے لوگ شامل تھے. بعد میں نے مسلم کانفرنس کے کئی جلسوں میں سردار مجاہد اول کے منہ سے یہ باتیں سنی تھی کہ آزاد کشمیر میں 74 کے اندر جو ایکٹ پاس ہوا تھا اس میں خرابیاں پیپلز پارٹی والوں نے پیدا کی ہیں. تو میں ایک بار وہ زیادہ جی ہاں میں ایک بار ان کے پاس چلا گیا یہ اسپیشل سوال لے کر. میں نے کہا تھوڑا سا سمجھائیں یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ آزاد کشمیر چونکہ چھوٹا علاقہ ہے اس میں پارلیمان نظام کی ضرورت نہیں ہے، ایک صدر ہمارے لیے کافی ہے اور کچھ 5-7 اضلاع پر مشتمل ہے سارا علاقہ، تو ہم زیادہ اس کو پھیلانا نہیں چاہتے، تو ہمارے لیے نظام سموتھلی چل رہا ہے. تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا جی کہ بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں 2 الگ الگ نظام نہیں چل سکتے، آپ کے جو تحفظات ہیں ہمیں بتائیں ہم ان کو دور کریں گے. تو مجاہد اول نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کے سامنے یہ رکھے تھے کہ ایک تو آزاد کشمیر میں 70 کا نافذ صدارتی سسٹم اس کو آپ پروٹیکشن دیں، اور دوسرا آزاد کشمیر کے جو معاملات فیڈرل کنٹرول کرتا ہے اس کے کوئی میکنزم بنائے. وہاں یہ طے ہوا کہ ہم کشمیر کونسل بناتے ہیں جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے نمائندے بیٹھیں گے، اور اس کو یہ ایک آئینی ادارہ ہوگا اور یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان کوئی ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو اس کے پلیٹ فارم سے حل کریں گے. وہاں مجاہد اول نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہاں ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا
کہ یہ کونسل بننے کے بعد چونکہ یہ آئینی ادارہ ہے یہ برقرار رہے گا, اس کا چیئرمین وزیر اعظم پاکستان ہوگا, آزاد کشمیر کے ایشوز جی بی کے ایشوز کو یہ سالو کرے گا, اور اس کے بعد ایک اور وزارت جو کہ بیچ میں کھڑی ہے وزارت امور کشمیر, اس کی ضرورت نہیں رہے گی, اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے. تو مجاہد اول نے کہا کہ یہ بہت عرصہ گزر گیا, بعد میں کونسل بھی کام کر رہی ہے اور وزارت امور کشمیر بھی کام کر رہی ہے, حالانکہ دونوں کا کوئی کام نہیں ہے. کونسل ایک آئینی ادارہ ہے, تو وزارت امور کشمیر حکومت پاکستان کا ادارہ ہے, اس میں آزاد کشمیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سرے سے. تو وہ میرے خیال میں ابھی جو چیز ڈسکس ہو رہی ہوگی وہ اس معاہدے کے تحت جو 50 سال پہلے ہوا تھا اگر ختم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خیرمقدم کرنا چاہیے, اس لیے کہ آئینی ادارہ موجود ہے تو اس آئینی ادارے کی کیا ضرورت ہے. اچھا عمر صاحب, یہ تو اعجاز ابائی صاحب کا موقف ہے, یا جو تاریخ میں ایسا ہی ہے کہ جب 74 کا ایکٹ بنا تو اس میں کشمیری کی قیادت کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, یعنی وہی کام جو کشمیر کونسل کا ہے وہی وزارت امور کشمیر ادارہ, ان دو ایک یعنی ڈبل کام تو نہیں چلے گا. بلکہ وزارت امور کشمیر آئینی فریم ورک ہے, وزارت کشمیر کونسل, تو امور کشمیر کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے جی کہ اعجاز باسی صاحب نے 50 سال بعد جو ہے وہ تاریخ کی درستگی کی ہے. مجاہد اول, ہم کل مجاہد اول کی برسی بھی ہے, ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اور یہ رائے صاحب بڑی دلچسپ صورت آ رہی ہے, اسے میں اور تناظر میں دیکھتا ہوں. یہ کمٹمنٹ تھی, اب پرابلم یہ ہوا جب پارلیمانی نظام آیا دوبارہ صدارتی نظام کے بعد 70 کے 75 میں جب وہ آئے 76 میں, تو اس کے بعد یہ ایک نیا کام شروع ہوا. جو بندہ اپوزیشن میں ہوتا تھا, اپوزیشن لیڈر ہوتا تھا, مقصد سردار قیوم صاحب نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا, انہوں نے کہا وزارت امور کشمیر کو ختم کیا جائے. بحث سلطان محمود چودھری سے میں نے 20 بار جو ہے ہم نے ان کی لیڈ لگائی کہ وزارت امور کشمیر ختم کی جائے. اس طرح فاروق حیدر صاحب وزارت امور کشمیر کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ دیکھ کے مجھے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہری سنگھ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جناب والا, مگر جو لوگ اپوزیشن میں رہے ہیں نا وہ ہمیشہ جو ہے وزارت امور کشمیر ختم کرنے کے مطالبے میں قائم رہے ہیں, اور جو لوگ جو ہیں حکومت میں رہے ہیں وہ وزارت امور کشمیر کو جو ہے وہ اپنی بلیسنگ جو ہے اور اپنا سرپرست سمجھ رہے ہیں. تو یہ تاریخی حقیقت ہے جو اعجاز باسی صاحب نے بتائی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وزارت امور کشمیر کو ختم کرنے سے شاید کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, بلکہ یہ ایک اچھا سائن ہوگا. لیکن جو ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ وزارت امور کشمیر کو جب ختم کر کے ان کا وجود تو ختم کر رہے ہیں, اس کے امپلائیز ہیں, اس کے ساتھ جی بی بھی ہے, تو اسے کہاں کر رہے ہیں. جیسے ایجوکیشن کو انہوں نے صوبوں میں دے دیا, اس طرح 4 ڈویژن جو ہے اور ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہ ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی انتظامی صورتحال کو چینج کیا جا رہا ہے, اس کا کام جو ہے وہ بالکل ختم نہیں کیا جا رہا. اور اگر یہ جو ہے گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو بین الصوبائی رابطہ وزارت کے ماتحت کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آزاد کشمیر میں ایسے حالات میں جو ہے وہ ری ایکشن ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. وزارت امور کشمیر جو ہے وہ ختم کرنے کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, اسے ضرور پورا ہونا چاہیے, لیکن اسے ختم کر کے کونسل کو بااختیار بنانا چاہیے, گلگت کونسل کو بھی اور آزاد کشمیر کونسل کو بھی بنانا چاہیے. اس کے وزیر اعظم خود وہ ہیں, تو یہ ایک فضول سی وزارت جو ہے جو ویسی ہری سنگھ کی جو ہے یاد دکھائی دیتی ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ ختم کرنا جو ہے وہ درست کام ہوگا, لیکن اس کے بعد صرف کشمیر کونسل کو اور جی بی کونسل کو. محترم راجہ فاروق حیدر صاحب نے آج مظفر آباد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو اور سخت موقف اپنایا کہ موجودہ جو اتحادی حکومت ہے جس میں مسلم نون بھی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے, اور آج انہوں نے نہ صرف یعنی وزیر اعظم صاحب کو اس کے لانے والوں پہ سخت تنقید کی, اور ساتھ کہا کہ یہ جو نظام اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو آزاد کشمیر کا جو موجودہ سٹیٹس ہے یہ نظام یہ خطرے سے دوچار ہو جائے. ایک تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ فاروق حیدر صاحب نے کیا کہا, اور یہ بار بار نون لیگ اپنے مطالبات پیش کر رہی ہے, مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس ہو رہے ہیں, تو ان کی کیوں سنوائی نہیں ہو رہی ہے؟ ان کی وفاقی پارٹی شہباز شریف, نواز شریف کیوں نہیں سن رہے ہیں ان کی فریاد؟ کفیل صاحب, ایک تو فاروق حیدر صاحب نے وہاں مظفر آباد میں کچھ صحافی دوستوں سے بات کی ہے, گروپوں سے, یہ خبر ان کی میڈیا سیل سے جاری نہیں ہوئی, ظاہر ہے لوگوں نے اپنے سورس کے ساتھ اپنی ایک رپورٹنگ کر کے جاری کی ہے. تو فاروق حیدر صاحب نے ڈیفینیٹلی ظاہر ہے جن خدشات کا یا جن باتوں کا اظہار ہم یا مختلف ہمارے ڈیجیٹل ٹی وی چینل والے لوگ کرتے رہے ہیں, آزاد کشمیر میں جو سینریو بن رہا تھا پچھلے عرصے میں بنا ہوا تھا, حالات خراب ہو رہے تھے, اس کی طرف نشاندہی کی ہے. لیکن فاروق حیدر صاحب نے پہلی بار زیادہ کھل کے باتیں کی ہیں سارے. ایک تو انہوں نے 2 ٹوک یہ بات کہی ہے کہ آزاد کشمیر میں نے خط لکھا تھا پچھلے سال 2021 میں بھی, اور اس اپریل میں بھی آرمی چیف کو بھی خط لکھا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا کہ آزاد کشمیر میں حالات خراب ہو رہے ہیں, اور اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو آزاد کشمیر پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی. اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اس خط میں جو مندرجات تھے
وہ یہ مئی کے مہینے میں جو آزاد کشمیر میں واقعات پیش آئے ہیں سارے ان کی نشانی میں نے کر دی تھی ساری. انوار الحق صاحب کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آزاد کشمیر میں پاکستانی فوج کو بدنام کیا ہے اور یہ اپنے ہر غلطی کمی کوتاہی جو کام کرتا ہے وہ پاکستانی فوج کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے جی کہ مجھے آرمی چیف نے وزیر اعظم بنایا ہے, مجھے ان کے اور لوگوں نے وزیر اعظم بنایا ہے. کوئی چھوٹے موٹے کام لے کر لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے جا کر اجازت لیں. یعنی اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے اور جو اپنے اس کی غلطیاں ہیں وہ پاکستانی, اور اس سے حالات آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف یعنی پاکستانیت کمزور ہوئی ہے جس کے ذمہ دار آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے. پھر انہوں نے یہ جو آج کل بحث چل رہی ہے ہمارے ہائی کورٹ میں جو کیس بھی ہے سپریم کورٹ میں, وہ جو فورتھ ود والا انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھیں نا جس ریاست میں غیر آئینی طور پر ایک وزیر اعظم بیٹھا ہو, میں اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر لمبی بات نہیں کرتا, یہ جو کہ اس میں کورٹ میں ہے مسئلہ, لیکن جس ریاست میں غیر آئینی طور پر وزیر اعظم غیر آئینی بیٹھا ہو وہ ریاست کس طرح جا رہی ہے, اس کی سمت کس نے متعین کی ہے, یہ بہت ایک تباہ کن صورتحال ہے. اور آزاد کشمیر میں جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اس ماحول سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں طویل ایک لمبا عرصہ چاہیے اور ایک پوری ریہرسل کرنی پڑے گی ساری, وہ بھی اس وقت جب ابھی سے ہم اس کی اصلاح کی طرف کوئی راستہ نکالیں. تو انوار الحق صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے پہلی بار بہت زیادہ کھل کر باتیں کی ہیں اور دو ٹوک یعنی ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں انوار الحق صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ایک بات انہوں نے کہی کہ جو وہ میں نے کوئی شاہ غلام قادر صاحب کی وہ ذاتی باتوں کی تو حمایت نہیں کی, میں نے صدر مسلم کانفرنس کی باتوں کی صدر مسلم لیگ نون کی باتوں کی حمایت کی تھی کہ اگر کہیں ہم کو قرارداد بھیجتے ہیں یا کوئی اور ایشوز کھڑے کرتے ہیں تو وہ اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے صدر کی بےزتی یا تو ان کے پبلک لے گا. اس لیے میں نے پریزیڈنٹ کی یعنی ایک پوسٹ کی اور سیٹ کی تھی ساری. اسی طرح کی بہت ساری اور باتیں جو کی ہیں مزید آپ کو عمر صاحب بتا سکتے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج فاروق قدر صاحب نے کھل کے بات کی, یہ ان کا پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے وہ تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اور بالخصوص یعنی 2 ہفتوں سے اپنے حلقہ انتخاب میں ہر جلسے میں ہر جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کو خطرہ ہے, بار بار اس کی نشاندہی کریں. چٹھیاں بھی لکھی ہیں انہوں نے, آرمی چیف کو چٹھی لکھی ہے, وزیر اعظم کو لکھی ہے. اور مسلم نون کی 2 جولائی کو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا اور تمام کارکنوں 700 لوگ سے تقریباً قریب لوگوں نے مطالبہ کیا, 1 ہفتہ ہونے کو ہے. یہ کیوں نہیں سنا کیا جان بوجھ کے آزاد کشمیر کو اس طرف لے جائے اور کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے آج جو اپنا فاروق قدر صاحب کو یہ گفتگو کرنی پڑی اس کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب مجلس عاملہ کا جو اجلاس تھا اس میں فاروق حیدر صاحب نے کافی اچھی گفتگو بھی کی, لیکن انہوں نے ایک سپیس دے دی انوار الحق صاحب کو جس کی وجہ سے قرارداد نہیں آ سکی اور شاہ غلام قادر صاحب کے بھی ذمہ پڑ گئی یہ بے شمار چیزیں. لیکن وہاں پہ جو ہے 3 رائے آئیں اور کیونکہ شاہ غلام قادر صاحب ویسے سافٹ ٹائپ آدمی ہیں تو یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ فاروق حیدر صاحب اس سارے معاملے کو لیڈ کریں گے, لیکن وہاں پہ مشتاق مناز صاحب جو ہے وہ جو ہے مین آف دی میچ بنے اور انہوں نے کیا. اور اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایک اچانک ایک خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنے لگ پڑی کہ شاید فاروق حیدر صاحب کو کرنل وقار نور صاحب نے اور عامر الطاف صاحب نے کوئی 5-7 کروڑ روپے کی اسکیمیں دے دی ہیں جس کی وجہ سے فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں یا لیکن حالانکہ فاروق حیدر صاحب اس طرح کے نہیں ہیں. ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ فاروق حیدر کا جو ہے ایسا اسٹیچر بھی نہیں ہے, وہ ان کے شایان نشان بھی نہیں ہے, اور فاروق حیدر جیسا بندہ جو کسی ایک علاقے کا نمائندہ نہیں ہے, کسی حلقے کا نمائندہ نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہے, وہ ہم انہیں ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑی سوچ کے عامل جو ہے اور ایک دبنگ قسم کے سیاستدان کے طور پہ جانتے ہیں. تو یہ جو آج انہیں گفتگو کرنی پڑی سینئر صحافیوں کو بلا کے, اس کی وجہ اصل وہ یہ تھی کہ وہ ایک تاثر بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے جو ان کے اوپر الزام. آپ یہ دیکھیں نا, جس کی سیاسی جماعت کے 99.9% لوگ 700 ایسے لوگ جو سیاسی رہنما ہوں, مرکزی مجلس عاملہ کے لوگ وہ سارے جس میں ساری پارٹی قیادت موجود تھی, ان سب لوگوں نے مخالفت کر دی. اور فاروق حیدر صاحب نے کوئی حکمت عملی والی گفتگو کی تو اس کے بعد ایک یہ تاثر تھا, کیونکہ فاروق حیدر جو ہے وہ کارکنوں کی آواز بنے ہوئے تھے اور یہ پاپولر ترین لیڈر بن گئے تھے آزاد کشمیر کے. تو وہ جو ایک انہوں نے ادھر گفتگو کی اس کی وجہ سے انہیں شدید جو ہے وہ دھچکا لگا. اس دھچکے کی وجہ سے انہیں یہ کرنا پڑا کہ یہ آج کی گفتگو کریں. اس پہ رائے صاحب جو سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ادھر برادر اپنا اعجاز بھائی صاحب کی شاید نظر نہیں, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان, جو رشتوں کی درار پڑی ہے اور یہ جو حالات ادھر پہنچ آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ایک فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے اور اس کا تعین کرنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں.
اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے اگلا جو انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کا تحریک آزادی میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ محکمہ مال میں ان کی دلچسپی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے اور اس طرح کے جو ہے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے اپریل میں ایک خط لکھا آرمی چیف کو اور اسی طرح جو ہے اپنے پارٹی قائد جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف نے، انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف صاحب کو نہیں نواز شریف صاحب کو خط لکھا اور انہیں جو ہے وہ ساری کی ساری صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ پھر جو انہوں نے جو بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہیریٹی بنانا جو ہے وہ اس کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے اس معاملے کا جو واحد حل ہے، اس بحران کا جو حل ہے، وہ انہوں نے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو فریش مینڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے وزراء کے اوپر بھی بڑی سخت تنقید کی اور انہوں نے کہا جب 6 ماہ تک انہیں جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا، وزارتوں کا پورٹ فولیو نہیں دیا جا رہے تھے، ادھر کیا کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ جس وزیر کے پاس گریڈ 1 کا اختیار بھی وزیر اعظم نے جو ہے رولز آف بزنس میں تبدیل کیے بغیر جو ہے غنڈہ گردی سے لے رکھا ہے، تو وہ وزراء ادھر کیا کر رہے ہیں۔ مقصد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بالکل وہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو اہم بات انہوں نے کی ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے رشتے پہ انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ یہ بہت کمزوری ہوئی ہے اور پاکستانیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کی کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ یہ جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور جس کا جو ہے وہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ بہت ہی نامناسب صورتحال ہوئی، اور انہیں جو ہے وہ نشاندہی اگر وہ بر وقت اور صحیح نشاندہی کرتے تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ بڑا ہی الارمنگ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے جی، ایک تو یہ بات انہوں نے کہا ہے جی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی فائل پہ دستخط نہیں کرتے اور سارے کام جو ہے وہ بلیک میلنگ کے ذریعے اور پریشر کے ذریعے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ جو ٹیرف انہوں نے طے کیا، ان کا خیال یہ تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بہتر بارگین اور بہتر ڈیل ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے ان کی جو شرائط تھیں، جو ان کی خواہشات تھی، جو ان کے مطالبات تھے، اس سے بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے اور قومی خزانے کو انہوں نے کہا ہے کہ 15 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تنویر الیاس کیس میں جو 4th with کا لفظ ہے، انہوں نے کہا یہ آئینی بحث ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت زیادہ بات تو نہیں کرتا کیونکہ وہ سب جوڈس میٹر ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر میں کلیئر ہوں کہ یہ جو ہوا ہے وہ بظاہر جو انتخاب ہے وہ آئینی جو طریقہ کار سے نہیں ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے الزام لگایا یا انہوں نے کہا ہے کہ نوبت ادھر کیوں پہنچی ہے اور کیسے پہنچی ہے، یہ بیسکلی جو ہے میرا خیال ہے کہ جو فاروق عیسی صاحب نے گفتگو کی ہے، آزاد کشمیر کا ہر باشعور آدمی جو ہے انہی سوالات کا جو ہے وہ جواب چاہ رہا تھا، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے رشتے میں اور جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے صاحب اس اپنا انوار الحق صاحب کے دور میں، انہوں نے جو اسپیسیفکلی ایک بات کی، انہوں نے کہا جی آپ نے کون سا ایک ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ سے فوج کے اور عوام کے درمیان دراڑ پڑی۔ انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جب یہ آئے تو ہر ایک کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے تاثر دیتے رہے، ہر سیاسی جماعت کو، بلکہ انہوں نے خود یہ کہا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے رہنا ہے تو رہ جائیں، نہیں رہنا تو نہ رہیں، ہمیں تو جناب والا اس کی آرمی چیف کی حمایت حاصل ہے۔ اور مقصد انہوں نے کہا جی کہ مجھے آرمی چیف نے بنایا اور ان کے حمایتیوں نے بنایا، یہ بات فاروق حیدر صاحب نے کی کہ انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب نے حافظ صاحب کی بات کی انہوں نے شاید کہ جی یہ انہوں نے بنایا ہے اور ان کے بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جب لوگوں کو یہ تاثر گیا کہ ہر کام جو ہے وہ ان کی مداخلت سے ہو رہا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بدنام کیا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور پاکستان کے رشتے بھی کمزور ہوئے اور فوج کو جو ہے ادھر جو ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ وزیر اعظم جو فاروق حیدر صاحب ہیں، میرا یہ خیال ہے ان کی جانب سے یہ سنگین ترین الزامات ہیں، یہ چارج شیٹ ہے وزیر اعظم کے اوپر۔ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم خود بھی اور ان کے جو نئے ترجمان ہیں اپنا کیا کہتے ہیں پیر مظہر سعید شاہ صاحب، وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ کریں گے۔ عباس صاحب ابھی یہ باتیں ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی انہوں نے کل اپنے اجلاس سے یعنی طلب کیا ہے، تو یہ جو نیا معاملہ ہوا جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بجلی کے بقایا جات جو ہے 12 اقساط میں ہم وصول کریں گے، تو کیا اپڈیٹ ہے کہ ایکشن کمیٹی والے اب کیا چاہ رہے ہیں؟
کفیل صاحب میں نے وہ اپنا شوکت نواز میر صاحب کا وہ ولاگ بھی سنا تھا، اور میری رائے یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے اوپن بات کہہ دی ہے، اس میں کوئی ڈکی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا زبانی کلام معاہدہ ہوا تھا چیف سیکرٹری صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ 24/7 میں نئے ٹیرف کے مطابق بقایا جات ہم ادا کریں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے 12 قسطوں میں بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اصل خدشہ ان کو یہ ہے کہ جس طرح حکومت معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تحریری معاہدوں کی اور زبانی کلام معاہدوں کی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ 3 روپے کا جو ٹیرف طے کیا گیا ہے وہ تو ٹیرف 3 روپے 5 روپے 6 روپے ہی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس میں وہ ٹیکسز شامل کر دیں جن کے بارے میں انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس پہ ٹیکس کوئی نہیں لگائیں گے، ہو سکتا ہے وہ جب آئے بل آئے تو اس پہ ٹیکس ڈال دیں، اس لیے وہ ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے، مجھے بھی کسی نے بتایا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی آزاد کشمیر نے جو ہے مذاکرات کیے ہیں۔ نہیں آئی جی کے اس میں کیا رول ہے؟ آئی جی مگر امن عامہ کے حوالے سے ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ جو پچھلا بھی جو ایپیسوڈ ہوا تھا، یہ جو رہائی ہوئی تھی اس میں بھی حکومت آزاد کشمیر کو بائی پاس کر دیا گیا تھا، اور اب وزیر اعظم اور حکومت کے جو لوگ ہیں، وزراء جو ہیں، ان کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ انہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات میں ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے اب انہیں جو ہے ہٹا دیا گیا، اور جو مذاکرات ہیں وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کر رہے ہیں، اور اس چیف سیکرٹری اور آئی جی نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر واضح کیا ہے کہ ہم کسی صورت آپ کا جو پچھلا ٹیرف ہے، جو پچھلے بل ہیں، اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں، اس میں بس جو قسطیں ہو گئی ہیں اس میں وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پورا بل جو آپ نے 1 سال نہیں دیا وہ دینا پڑے گا، اور جو نیا بل ہے، یہ جو جس دن سے ہم نے نوٹیفیکیشن کیا ہے 12-13 مئی سے، اس سے آپ کو نئے بل آئیں گے، پرانے بل آپ کو آئیں گے، وہ 12/7 میں آپ نے دینے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ابھی رات کو 10 بجے مظفر آباد والے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ کوٹلی پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس شروع ہوگا، وہ رات کو ہوتا ہے صبح ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہے ان کا ڈیڈ لاک برقرار ہے اس نقطے کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پرانے جو 1 سال کے بل ہیں وہ بھی نئے ریٹ پہ دیے جائیں، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ریونیو کا بہت زیادہ لاس ہے، اس سے ریاست چل نہیں سکتی، اور جو ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے، تو یہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے جس کے اوپر کل جو ہے وہ آئے گا۔ اب ان کا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کا جو کلیکٹیو وزڈم کیا کہتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا جو جس طرح کل پاکستان میں بجلی کے ریٹس بڑھے ہیں، تو مقصد اس حساب سے تو آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہیں وہ پریشر میں آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ انہیں بھی ایک غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ جو ہم نے ٹیرف ریٹ کی ڈیل کر لی ہے وہ شاید کسی وقت حکومت کے لیے فیزیبل نہیں ہوگی، اور ہر وقت جو لوگ ہیں، اب یہ دیکھیں نا حکومت نے ایک ایسا کام کر دیا ہے، ان کے مطالبات سے بھی کم ریٹ پہ بجلی مان کے ایک ایسی مائننگ کر دی ہے انوار اللہ حکومت نے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گا ایک تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، دوسرا رائے صاحب ہر وقت جو ہے نا احتجاج کا آپ نے وہ مہیا کر دیا، جس دن اگر آپ وزیر اعظم ہوں گے یا درانی صاحب ہوں گے یا راجہ کفیل صاحب ہوں گے، کوئی بھی جیسا ہی ریٹ بڑھائے گا تو لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اچھا یہ ایک سنجیدہ ایشو ہوگا۔ اچھا اب ایسے ابھی ہم آتے ہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جو مظفر آباد کے نوائی علاقے ٹھوٹھا، وہاں جو مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ایک نئے منصوبے کا افتتاح سنگ بنیاد رکھنا تھا، تو وزیر اعظم صاحب وہاں نہیں جا سکے، اور یہ تقریب جو ہے یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے۔ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ایشوز ہیں، اور وزیر اعظم صاحب سیکریٹریٹ تک کیوں پیک ہو کر رکھے؟ بیسیکلی کفیل صاحب یہ تمیر الیاس صاحب کے دور میں اعلان ہوا تھا، ٹھوٹھا میں کچھ 175 یا 275 کو گھر بنانے تھے، یا 200 کے آس پاس کو گھر بنانے تھے انہوں نے مہاجرین کے لیے، یعنی وفاق کے فنڈ سے۔ ہاں جی بالکل، آباد کاری کرنی تھی، اور وہاں وزیر اعظم نے افتتاح کے لیے جانا تھا، اور اطلاع یہ تھی کہ وزیر اعظم تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں وہاں جانے سے، پھر یہاں سے اسلام آباد سے مظفر آباد چلے گئے، مظفر آباد سے انہوں نے جا کر وہاں ٹھوٹھا کیمپ کے اندر جا کر اس کا سنگ بنیاد اوپننگ کرنی تھی، یعنی سنگ بنیاد رکھنا تھا، لیکن بعد میں اچانک اطلاع آئی کہ وہ جو انہوں نے سیکریٹریٹ کے اندر وہاں کوئی تقریر لگا کر تقریب رکھی ہے اور وہاں افتتاح کیا ہے، اور سینہ بہ سینہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی خطرہ تھا اپنے اتحادیوں کی طرف سے کہ وہ احتجاج ہوگا اور ماحول خراب ہوگا، اس لیے وہ نہیں گئے وہاں۔ ہمارے پاس وقت مختصر ہے رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی کا یہ منصوبہ تھا 3 ارب روپے کا، جس کے تحت جو ہے انہوں نے سینکڑوں جو ہے مہاجرین کو پختہ گھر بنا کے دینے تھے، اور اس کے لیے رائے صاحب جو ہیں ریفیوجیز مینجمنٹ سیل ہے ایک، جسے ساس ادارے جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں ان کا بڑا ان پٹ ہے،
تو وہ بھی ان کی طرف ان کی توجہ تھی. تو یہ مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے موجودہ دور میں یہ سب سے بڑا منصوبہ تھا. بیسیکلی یہ تنویر الیاس صاحب کا دور کا منصوبہ تھا ان کا اور تنویر الیاس صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا, لیکن اس میں جو ان پٹ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ وفاقی اداروں کا تھا. تو آج انہوں نے وہ کوشش کی. تو اس یہ جو میں آر ایم سی کے جو سربراہ ہیں ایک وہ جو ہے وہ 2 ہفتے سے موجود تھے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ جا نہیں رہے تھے. تو کل وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جو ہے وہ انسسٹ کر کے بھیجا گیا کہ جی آپ جو ہے ٹھوٹا اس کا جو ہے مہاجر کالونی کا جا کے افتتاح کریں, سنگ بنیاد رکھیں. تو جب رات کو تو وہ راضی ہو کے ادھر سے چلے گئے, صبح اٹھے تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جی مہاجرین جو ہیں وہ میرے خلاف ادھر احتجاج کریں گے, نعرہ بازی کریں گے, بدنظمی ہوگی جس سے نقصان کا احتمال ہے. پھر انہیں انسسٹ کیا گیا کہ یہ ایک پروگرام طے شدہ ہے, سارا کچھ ہے. اس کے باوجود جو ہے وزیر اعظم کو راضی نہیں کیا جا سکا اور وہ مسلسل الزامات لگاتے رہے راجہ فاروق حیدر صاحب کے اوپر کہ یہ ان کا انتظام ہے اور میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ مہاجرین کے ذریعے جو ہے وہ ادھر میرے خلاف جو ہے وہ احتجاج کروائیں گے. اور بازل نقوی صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں, ان کی کابینہ میں شامل ہیں, ان کے اوپر بھی وہ اس خدشے کا اظہار کرتے رہے کہ بازل نقوی صاحب بھی جو ہے ادھر احتجاج کروا سکتے ہیں. تو پھر ہنگامی بنیادوں پہ ریاض صاحب سیکٹریٹ میں ایک تقریب ہوئی اور جس میں مہاجرین کو مدعو ہی نہیں کیا گیا جن کا وہ ہے, اور ایک جو ہے وہ ایک تقریب جو ہے وہ فیتا کاٹ کے کی گئی. تو یہ بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کے لیے اور ریاست کی عوام کے لیے, مہاجرین کے لیے اور ان لانے والوں کے لیے جو انوار الحق صاحب کو لے کے آئے تھے بڑا جو ہے وہ 40 مار خان بنا کے. اب یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پبلک تقریبات میں جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور آج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنا یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں آج یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ 3 ارب روپے کے ایک منصوبہ جہاں پہ آپ نے بنانا تھا وہاں پہ وزیر اعظم خود جو ہے وہ پوری گارنٹیز کے ساتھ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے نہیں, سیکورٹی خدشات سیکورٹی ہونے کے باوجود نہیں جا سکتے. بہت شکریہ عامر صاحب, ابائی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آزاد کشمیر ہم بار بار یہی اپنے پروگرام کے ذریعے سے ہمارا موقف یہی ہے اور ہم جو حکومت پاکستان یا جو ذمہ دار حلقے ہیں ہمارا ان سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر ذرا تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور آج محترم فاروق حیدر صاحب نے سابق وزیر اعظم نے جن خدشات اور تفصیلات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل وجہ ہیں, ان کو کسی صورت ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام حقائق کا جائزہ لیا جائے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر انتشار ہے, جو آزاد کشمیر میں جو اینٹی پاکستان یا جو پاکستان گریس جو قوتیں ہیں وہ کیوں ان کو مطلب جو تقویت ملی ہیں, ان تمام حالات کا جائزہ لے کر ایک نئی پالیسی کی ضرورت ہے. اور یہ تب ممکن ہے کہ جب آزاد کشمیر کی جو یعنی سیاسی قیادت ہے سب کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.